الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام ابن جریر طبری نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نکاح کا حکم دیا اور انہیں یعنی اہل اسلام کو اس کی ترغیب دی۔ انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے آزاد لوگوں اور غلاموں کا نکاح کر دیں، اور ایسا کرنے پر ان سے تنگری یعنی وسعت رزق اور غنی کرنے کا وعدہ فرمایا۔ انہوں نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیں گے، یعنی تنگ دست ہیں تو نکاح کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، ان کو اپنے فضل سے مالا مال کر دے گا۔ امام ابن جریر طبری نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ تونگری کو یعنی غنا کو، وسعت مال کو نکاح میں طلب کرو، یعنی نکاح کے ذریعے سے جو ہے وسعت رزق طلب کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا، مالا مال کر دے گا۔ تم لوگ نکاح کیا کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو غنی اور مالا مال کر دے گا۔ حرام سے بچنے کی خاطر نکاح کرنے والے تنگ دست لوگوں کی معاونت کرنے کی ذمہ داری خود اللہ رزاق نے لی ہے۔ اس بارے میں بشارت بھی انہوں نے خود ہی دی ہے۔ نئے تشکیل پانے والے کنبوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلہنوں کے مال لانے کی خوشخبری صادق و صدق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنائی ہے۔ حضرات صحابہ صدیق، فاروق، ابن عباس اور ابن مسعود رضوان اللہ اجمعین نے اس عظیم امید افزا بشارت کے حوالے سے افراد امت کو نکاح کرنے کی پرزور ترغیب فرمائی ہے۔ بات کو مزید نکھارنے اور اچھی طرح سمجھانے کی غرض سے ذیل میں توفیق الہی سے 4 باتیں عرض کی جا رہی ہیں۔ نمبر 1، امام طبری نے تحریر کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تمہارے بے نکاح مرد، عورتیں اور غلام، لونڈیاں فقر و فاقہ والے ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی فرما دیں گے، ان کا افلاس مفلسی دور فرما دیں گے، ان کے نکاح کرنے کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے۔ ہم نے اس یعنی آیت کی تفسیر کے متعلق جو بات بیان کی ہے وہی اہل تفسیر نے بیان کی ہے۔ حافظ ابن جوزی نے تحریر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آزاد لوگوں کے متعلق فرمایا ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، پھر اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں پس اللہ تعالیٰ نے انہیں خبر دی ہے کہ بلا شبہ نکاح فقر کو دور کرنے کا سبب ہے، یعنی نکاح جو ہے وہ فقر کو، فقیری کو، تنگ دستی کو دور کرنے کا سبب ہے نکاح کرنا۔ علامہ قرطبی رقم تراز ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آزاد لوگوں کے متعلق فرمایا یعنی مرد اور عورتوں کی مفلسی کے سبب شادی کرنے سے نہ رکو۔ ترجمہ، اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا، یعنی نکاح میں محترم ناظرین کوئی خرچہ نہیں آتا، کوئی اس میں پیسے نہیں لگتے۔ یہ آج کل کے رسم و رواج جو ہیں ان کی وجہ سے یہ اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے، نکاح کرنا جو ہے مشکل بنا دیا گیا ہے، زنا کرنا جو ہے وہ آسان بن گیا ہے، وہ اس کی طرف سب راغب ہوتے ہیں۔
اور نکاح کرنے میں کوئی خرچہ نہیں آتا۔ یہ دنیا والوں نے جو رسمیں بنائی ہیں اس کی وجہ سے نکاح کرنے میں مشکل بن گئی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نکاح کرو، اللہ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول اور گناہوں کے بچنے کی غرض سے شادی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو غنی کر دیتا ہے اور وہ گناہ سے اپنے آپ کو بچائے رکھتے ہیں۔ محترم ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے یہاں آپ سے ایک عرض کرنا چاہوں گا۔ ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ، بلا معاوضہ کوئی بھی اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو، یعنی سب کو سلام کرو، جو جاننے والا ہو اور نہ جاننے والا ہو سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر مثلاً امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، خلیجی ریاستوں میں، یورپی ممالک میں رہتے ہیں، اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بہت نوازا ہوا ہے۔ ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں تاکہ یہ آپ کے تعاون سے اور اللہ کے کرم سے ہمیشہ چلتا رہنا چاہیے۔ یاد رکھیں، جو آپ نے اللہ کے راستے پر خرچ کر دیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی کئی 100 گنا بڑھا کر واپس کر دیتے ہیں اور وہ آخرت کا ذخیرہ بن جاتا ہے۔ اور جو آپ نے دنیا پہ خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا۔ جو اللہ کے راستے پہ خرچ کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی اس کا کئی 100 گنا بڑھا کر دیتے ہیں اور وہ آخرت کا ذخیرہ بن جاتا ہے۔ کتنا نفع کا سودا ہے محترم ناظرین۔ اور نیچے میرے ویڈیو کے واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے، اس پہ رابطہ کر کے آپ طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں اور لوگوں کی دعائیں لیں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم کے بارے میں یہ مشہور و معروف بات ہے کہ اسے یعنی شادی کرنے والے کو اتنا رزق عطا فرماتے ہیں جو اس کی بیوی اور اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو محترم ناظرین، بالکل نہ ڈرا کریں، نکاح کیا کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ سیٹ کر دیتا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ علامہ سیوطی رقم طراز ہیں، اس آیت میں نکاح کی ترغیب ہے اور بلا شبہ وہ رزق کو کھینچنے والا ہے، یعنی نکاح جو ہے وہ رزق کو کھینچتا ہے۔ علامہ لوسی نے تحریر کیا ہے، ظاہر یہی ہے کہ بلا شبہ اللہ عز و جل کی طرف سے غنی کرنے کا وعدہ، اور شیخ محمد امین لکھتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، کہ میں آزاد لوگوں اور غلاموں میں سے غریب شادی کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے وعدہ ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اسے غنی کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ شیخ ابو بکر جزائری اس آیت سے حاصل ہونے والی ہدایت کا ذکر کرتے ہوئے رقم طراز ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فقیر کو نکاح کرنے پر غنی کرنے کا وعدہ ہے، یعنی جو فقیر بھی ہوگا تو نکاح کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو غنی کر دے گا اپنے فضل سے۔ تو محترم ناظرین، امام ترمذی رقم طراز ہیں کہ مجاہد، مکاتب اور نکاح کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کے ان تینوں کی مدد کرنے کے بارے میں جو آیا ہے اس کے متعلق امام نسائی نے لکھا ہے کہ پاک دامنی طلب کرنے کی غرض سے نکاح کرنے والے کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کی جاتی ہے، یعنی جو بندہ گناہ سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو پاک دامن رکھنے کے لیے نکاح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ لازم اس کی مدد کرتا ہے، کیونکہ اس نے گناہ سے خود کو بچانے کے لیے نکاح کیا اور اپنے آپ کو پاک دامن رکھنے کے لیے نکاح کیا۔ بے شک اللہ پاک ہے اور وہ پاک ہونے والوں کو پسند کرتا ہے۔
تو جب آپ پاک دامنی اختیار کرنے کے لیے نکاح کریں گے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو تنہا کیسے چھوڑیں گے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ جو ہے وہ نکاح کرنے والوں کو غنی کر دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ پاک دامنی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ گناہ تھوڑی دیر کا ہوتا ہے اور اس کا عذاب بہت بڑا ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو پاک دامن کریں اور پاک دامن رکھنے کے لیے خود کو نکاح کریں۔ یقین کریں نکاح کرنا بہت آسان ہے، یہ رسم و رواج کی وجہ سے جو اتنا مشکل بنا دیا ہے لوگوں نے وہ خود بنا دیا ہے، لیکن نکاح میں کوئی خرچہ نہیں آتا، اور سب سے بابرکت نکاح وہ ہوتا ہے جس میں کم سے کم مصارف ہوں، جس میں کم سے کم خرچہ کیا جائے، وہ بابرکت نکاح ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔